40 گرام اس کا مہر ہے، 40 گرام ایک سونے کا سیٹ ہے، اس کی قیمت 3.5 لاکھ روپے ہے، اور اس کے وکیل ہیں محمد اقبال صاحب اور گواہ ہیں محمد حمزہ اور عبداللہ صاحب۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آپ کہیے جی ہاں مجھے قبول ہے۔ آپ اتنی زور سے کہیے جتنے سامعین بیٹھے ہیں سب سن لیں۔ الحمدللہ۔ غفران احمد صاحب جو صاحبزادے ہیں سراج احمد صاحب کے، آپ کا نکاح مریم سالم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مہر ہے 40 گرام ایک سونے کا سیٹ ہے، جس کی قیمت 3.5 لاکھ روپے ہے۔ وکیل ہیں اقبال اور گواہ ہیں محمد حمزہ اور عبداللہ صاحب۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ۔ آپ پھر سے ایک مرتبہ کہیے جی ہاں مجھے نکاح قبول ہے۔ تمام سامعین نے سن لیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاۃ والسلام انکحوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یہ نکاح کی مجلس ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے دو گواہ کی موجودگی میں، جبکہ دونوں گواہ عاقل ہوں، عقل مند ہوں اور بالغ ہوں اور ایمان والے ہوں۔ اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ جتنے بھی موجود ہیں سب گواہ ہیں، اور اس نکاح میں جو قرآن مجید کے آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے برکت۔ اس نکاح کی مجلس میں یہ برکت آ جائے قرآن مجید کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی، اس وجہ سے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا یا ہم نے کہا تمام لوگوں نے سن لیا۔ آج تک ایک زمانہ گزر گیا، کبھی ہم نے نہ سوچا ہوگا نہ کبھی یہ خیال گزرا ہوگا یہ کیا چیز ہے یار، یہ نکاح میں یہی الفاظ کیوں پڑھے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، کبھی نہیں سنا۔ اور جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے دونوں اس کو سمجھاتے ہیں، دیکھو بھیا نکاح ہو رہا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری دلہن آئے گی، اور دلہن سے کہا جاتا ہے دیکھو تمہیں کسی اور کی سرپرستی میں رہنا ہے۔ گھر والے اپنی اپنی بات بتاتے ہیں، اور یہ زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یار ہم لوگ ایمان والے ہیں، یار ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بٹیا کا نکاح ہوا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ ایک سوال۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہے، ایک صحابی نے پوچھا ما حق زوجتی احدنا علیہ، نکاح ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں بیوی کے۔ ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے دیکھو بیٹا دبنا نہیں ہے، یہ بات جو ہے گاڑ باندھ دو، سسرال بھی جانا ہے دبنا نہیں ہے، اور بیوی کے سامنے تو قدم نہیں دبنا ہے۔ نتیجہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں بیوی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نورانی ہے، ہمارا یقین اسی بات پر ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے لیا جائے اس مجلس میں برکتیں آ جائیں اور پھر لوٹ کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آئیں گی اور رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا انت تطعمھا ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انت تطعمھا، آپ اس کو وہی کھلائیے جو آپ کھائیے، وتکسوھا اذا اکتسیتا، جیسا قیمتی کپڑا یا جیسا کپڑا آپ پہنیے گا ویسا ہی قیمتی کپڑا اپنی بیوی کو آپ پہنائیے گا۔ یہ امی ابو کی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ اور ہاں یہ تو کر ہی رہے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں۔ اور
آگے ایک جملہ اور فرمایا جو ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. آپ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. اس کا تک نہیں بنتا، لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو یہ معاملہ آتا ہے. آپ نے فرمایا آپ کو جو کھانا ہے وہی بیوی کو کھلانا ہے، جیسا کپڑا آپ پہنیے گا ویسے ہی کپڑا بیوی کو پہنائیے گا. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. اور یہ بات یاد رکھیے گا، چہرے پر مت ماریے گا. یہ نکاح ہو رہا ہے یار، اس کا مارنے سے کیا تعلق؟ واقع آتے ہیں. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کہیں گے چہرے پر مت ماریے گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہیں، اور یہی وہ نصیحت ہے جو تمام ایمان والوں کے لیے کام کی باتیں ہیں. کہیں گے ٹھیک ہے بھیا ہم لکھنؤ والے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا توڑ ہے. کہیں گے ٹھیک ہے بھائی نہیں ماریں گے، لیکن جب غصہ آئے گا تو کریں گے کیا؟ کوسنا بھی تو بنتا ہے. گالیاں لکھنؤ والوں کو نہیں آتی تو کس کو آئیں گی؟ آپ نے آگے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ. برا بھلا بھی مت کہنا ہے آپ کو. اللہ اکبر. ایسی نصیحتیں کوئی کر سکتا ہے؟ ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہاتھ نہ اٹھانا، ہم کہتے نہیں اٹھائیں گے. پھر وہ زبان گندی ہو رہی ہے اللہ کی بنا. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ. برا بھلا بھی مت کہنا ہے. اور پھر کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. کہیں گے جس کمرے میں آپ اور آپ کی دلہن ہے کمرہ وہی رہے گا، رخ بدل جائے گا. آپ ہم سے بات کیجئے، ہم منہ پھیر لیں، آپ رکیں گے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے بہت بدتمیز مولانا، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات ہم کر رہے ہیں منہ ادھر پھیرے ہوئے ہیں. کہیں گے بس یہی معاملہ اسی کمرے میں کہہ اگر رخ پھیر لیا جائے گا. اور جب انسان کا رخ پھرتا ہے تو پوچھئے دل پر آرے چلتے ہیں. آرے میرا شوہر نامدار ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کہ کہا کسی سے نہیں، اس نے نہ گھر میں بوال کیا، نہ کھانے پر بوال کیا، نہ کسی سے کہا غلطی ہوئی ہے. اور اگر کہہ دیا تو کہیں گے آپ نے میری عزت کا خیال نہیں کیا. کمرے کی بات تھی، آپ اس کو دالان میں لے کے چلے گئے، آپ اس کو محفلوں میں لے کے چلے گئے. کہیں گے یہ کسی کی عزت سے کھلواڑ ہے. کہیں گے پھر کیا کرنا ہے؟ کمرہ وہی رہے گا، بستر پہ ہلکا سا رخ چینج ہو جائے گا، بس پھر دیکھیے اپنے آپ کام ہو جائے گا. کہیں گے یہ کام نصیحت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہنے کہ بھائی نکاح تو ہم نے کر لیا. کہیں گے ہمارے ابا جان ہیں، کوئی بات آئے گی یہ میرے ساتھ میں رہیں گے. بڑے بھائی جان ہیں، کوئی بات آئے گی ساتھ میں رہیں گے. کہیں گے کوئی ساتھ میں نہیں آتا ہے. کوئی آتا ہے؟ کوئی ان کے ساتھ میں رہیں گے اپنا گھر تھوڑی نہ برباد کریں گے. کوئی آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم المجاہد فی سبیل اللہ المکاتب الذی یرید الاداء الناکح الذی یرید العفاف. 3 لوگ ایسے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. اندازہ لگائیے وہ 3 لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے چلا گیا ہو. واپس آئیں گے تو زندہ آئیں گے، نہیں آئیں گے تو لاش آئے گی. کہیں گے اس کو کہتے ہیں مجاہد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے. المکاتب الذی یرید الادا، دوسرا وہ غلام جس سے اس کے آقا نے یہ کہہ دیا اتنا کما کے لا کر دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے. الناکح الذی یرید العفاف، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا بندہ اور بندی جس کا نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد سے اب تک زندگی جو گزری سو گزر گئی، جتنے گناہ ہونے تھے سو ہو گئے، آج کے بعد سے اب نکاح ہو رہا ہے، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کے بعد سے گناہ کوئی نہیں ہوگا، پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے. مقصد نکاح کا یہ ہے. اور ہمارے یہاں نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں. کہیں گے مولوی صاحب یہ بات تو یار غلط کہہ رہے ہو. غلط تو یہاں پہ کھڑے ہو کے تو اتنا تو کہیں گے نہیں، تھوڑی بہت پھینکتے چل جائے گا، اتنی لمبی تو نہیں چھوڑیں گے. دوسرے دن ہی کار نے آواز آ جاتی ہے. وہ ایک سیٹ ٹونی نے بتایا تھا وہ کم آیا ہے نا، لے کے آئے ہو. مقصد یہی ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہیں گے بس سیٹ پر دھیان تھا. کیا کھولا جاتا ہے بیچارے، ہم لوگ سب کھولتے ہیں کہ کیا آیا کیا نہیں آیا. تو ہمارا مقصد نکاح کا یہ ہے ہی نہیں. آپ نے فرما دیا نکاح کرنا تو اس مقصد سے نکاح کرنا کہ ہماری پاک دامنی کی زندگی گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. کہیں گے اس میں مہر ہے. پہلی مرتبہ اتنا مہر ہم نے لکھا ہے الحمدللہ.
40 گرام ایک سونے کا سیٹ ہے جس کی قیمت 3.5 لاکھ روپے ہے. یہ ان کی طرف سے یہ ادا کریں گے اپنی شریک حیات اور رفیق زندگی کو، یعنی اپنی پیاری اور دلاری دلہن کو. یہ مہر ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں یا گھر جانے کے بعد یہ ادا کریں گے. کہیں مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ 3.5 لاکھ روپے کم ہوتے ہیں. میری اوقات کے حساب سے تو اچھا خاصا ہے کہ نہیں؟ اور ایک مش رقم آپ دے رہے ہیں 3.5 لاکھ روپے. کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا جب نکاح ہوتا ہے تو بات یہ آتی ہے مہر کتنا ہوگا؟ کہیں گے لکھ دیجیے. کتنا لکھ دیں؟ ارے لکھ دیجیے. پھر کسی نے کہا 5 لاکھ لکھ دیجیے. ارے 50,000 بہت ہے. اب پھر آپس میں میں گوئیاں ہونے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے 50 لاکھ لکھ دیجیے. 3-4 لاکھ جو آپ نے بتایا لکھ دیجیے. بعد میں کہانی پیچھے کیا کہہ رہے ہوتے؟ دیتا کون؟ ہمارے خود مولوی کتنے، ہم نے پوچھا کتنا مہر؟ کہیں گے 1 لاکھ روپے مہر ہم نے دیا. کہ دیتا کون ہے؟ مولوی داڑھی والے ٹوپی والے ملا جی. دیتا کون ہے؟ کھانا بھی دیں، لتا بھی دیں، کمرہ بھی دیں، گھر بھی دیں اور سب کچھ دیں اور پھر وہ مہر بھی دیں. یہ سب کیا؟ کہیں گے یہ ہم سے نہ پوچھو. چلو یہ بات بھی پوچھو. ساری باتیں پوچھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ہی وہیں چل کے پوچھتے ہیں. کون بتائے گا مجھے؟ آپ نے تقریر کی ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسه ان یؤدى الیہا حقها خدعها فمات ولم یؤدی الیہا حقها لقی اللہ یوم القیامہ وهو زان. کہنے یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ. کیا مطلب ہے؟ کہیں اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی بندہ نکاح کرے مہر کم ہو یا زیادہ ہو بات اس سے نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ارادہ یہ تھا نہیں دیں گے. بہت سے لوگ کتنے لوگ ہیں آپ پوچھ لیجئے پڑوسیوں میں مت دیا تھوڑا کو کیا دے تھوڑا ہو گئی. آپ نے فرمایا خدعها وہ دھوکے باز ہے. برابر کا بنیا ہم کو ایک مرتبہ دھوکے باز کہہ دے اس محلے میں کیا گلی میں عزت نہیں رہتی ہے. کہا کیسے تم نے؟ 4 روپے تو باقی تھے. یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدعها وہ دھوکے باز ہے. اور آگے فرمایا فمات اگر اس کا انتقال ہو گیا لقی اللہ یوم القیامت وهو زان قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا زانی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اللہ کہیں ہمارے جب ہندوؤں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے جو منتر ہوتے ہیں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی 10 منٹ ہوئے ہیں اور ہمیں زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے. مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں نکاح کا مطلب اور نکاح کا مقصد سمجھ میں آ جائے اور آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ ہم اپنے دوستوں سے پوچھ کر کے نہیں، اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے نہیں. چلو حافظ جی سے پوچھ لے، نہیں ان سے بھی نہیں پوچھنا ہے، حافظ جی سے بھی نہیں پوچھنا ہے، کسی عالم سے بھی نہیں پوچھنا ہے، کسی مفتی سے بھی نہیں پوچھنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بتایا وہ بتائیے ہم کو. بس زندگی ایسی خوشگوار گزرے گی، مثال بن جائے گی. ایک جملہ آخر میں ایک بات یہ بھی، لوگ یہ کہتے ہیں یار دلہا دلہن ایسے ہو جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. کہیں گے یہ ان کے شوہر تھے، یہ ان کی دلہن تھی. جو دلہن تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹیا تھی. یہ ہمارا ایمان کیا اتنا چھوٹا سا ہے، بس اتنا سا. ایمان والوں کو تو یہ کہنا چاہیے اے اللہ ایسا جوڑا بنائے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا تھا. اونچے لیول پہ آئے نہیں آئے تو ہم لوگ کو مثال بھی ایسا ہی دینے چاہیے. اور ہم جب دعا دیں ان کو تو یہی دعا دیں. آخر میں نکاح ہو گیا، بات ہو گئی، انہیں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، خطبہ ہو گیا، سارے مطالب بتا دیے گئے، مقصد بتا دیا گیا. آخر میں ایک بات اور، بس نکاح ہو جائے گا ابھی دعا ہونے کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا بھائی اٹھو سلام کریں گے. بھائی نہیں کریں گے. ہمارے یہاں رواج ہے لکھنؤ میں، یہ بیچارے تو سہرا باندھ کے لیے ہے، بعض جگہ تو سہرا وہ بیچارہ دلہا اوب رہا ہے اندر اور وہ ہم کو گالی دے رہا ہے مت بس کرو یار کتنا پکاؤ. جب دلہا کھڑا ہوتا ہے پھر وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم لوگ جواب دے دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے سلام ہے یار اب اس میں ہی بولے صاحب آپ
यार हम तो वो हैं जो एक एक चीज़ कदम भी उठाते हैं तो पूछते हैं अल्लाह के रसूल कैसे उठाना है और रखना कैसे, ये भी आप बता दीजिए। आपने फरमाया जब निकाह हो जाए तो दुल्हा और दुल्हन दोनों को मुबारकबाद दो। कहेंगे कैसे दे, जैसे हम देते कहेंगे आप दोनों को निकाह मुबारक हो, तो दुल्हा पीछे से कहता है आपको भी मुबारक हो। तुम्हारा निकाह हुआ मेरा गाँव में, ये हमारे यहाँ चलता है। लेकिन आज तक कभी ना सोचने की ना पूछने की तौफीक हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह हो जाए मुबारकबाद की दुआ बताई, बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर, कि दुल्हा दुल्हन दोनों को ये अल्फाज कहे जाए। इसका मतलब क्या है, अल्लाह आप दोनों के निकाह को कबूल फरमाए और आप दोनों के जमा होने में बरकत अता फरमाए। कहेंगे मौलवी साहब अब इतना बड़ा बता दिया, इसका भी याद करें। कहेंगे हमारी शरीयत बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है। कहेंगे याद करने की ज़रूरत बाद में याद करते रहेंगे, अभी क्या करना है ये अभी बताइए। कहेंगे इमरजेंसी में ये है कि हम दुआ पढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे। हमारे यहाँ लखनऊ में जब किसी को दुआ दी जाती है क्या कहते हैं हम लोग, ये हमसे ना पूछना हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, आमीन कहते हैं, दुआ कबूल हो जाती है। कहेंगे हम दुआ पढ़ रहे हैं, आप सब क्या कहेंगे, बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर, आप सब कहिए आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह को अपने फजल व करम से कबूल फरमाए और इस मजलिस में जो कुरान मजीद की आयात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज पढ़े गए हैं उसको अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले और दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ ली।